السلام علیکم. اس وقت میں پاکستان کی ایک بہت بڑی جامعہ کراچی میں موجود ہوں، جو کہ کراچی شہر کی سب سے بڑی جامعہ ہے. اور چاہے 18ویں ترمیم لے لیں یا سندھ میں کوٹا سسٹم کا نفاذ، یہ ایک واحد وہ کراچی کی جامعہ ہے جو بلا تفریق اس کراچی شہر کے رہنے والوں میں اس رجحان کو اور اس تعلیمی عمل کو رواں رکھے ہوئے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو ہمارے سندھ کی سرکار کا رویہ ہے، اس کے بعد اس جامعہ پہ بھی پچھلے 9 روز سے تمام تدریسی عمل معطل ہے. اس وقت میرے ساتھ جامعہ کے سینئر اساتذہ موجود ہیں اور یہاں کی جو ٹیچرز ایسوسیشن ہے ان کے روح رواں بھی موجود ہیں. پہلے ہم چلتے ہیں محسن صاحب کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو جامعہ کراچی میں تدریسی عمل معطل ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. اس کے بعد ہم اور لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے. السلام علیکم محسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامعہ کراچی بیسیکلی منی پاکستان ہے، اور آپ کو یہاں پہ ہر طرح کا طالب علم، پورے ملک سے طالب علم اور پورے ملک کے تمام ٹیچرز یہاں پہ آپ کو ملیں گے. پوری جامعات کے اندر پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو ہے بنایا تھا. اس کے تحت جو ہے جامعہ سندھ کی اور پاکستان کی جامعہ چل رہی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد جو سلیکشن بورڈ کا پروسیس ہے، اس کے ممبران میں ایک ممبر کا اضافہ کر دیا گیا. سیکریٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈ کا اس کا ممبر بنا دیا گیا. 18ویں ترمیم کے پہلے وہ اس کا ممبر نہیں تھا. اب وہ سیکریٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈ آتے ہیں اور ہمارے سلیکشن بورڈ کو جو ہے نل اینڈ وائڈ کر دیتے ہیں. جامعہ کراچی کے وائس چانسلرز اور دیگر ممبران کی تصدیق ہے یہ، ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس کے بعد ایک لیٹر نکالتے ہیں سندھ کے تمام جامعات میں، جس میں لکھا جاتا ہے کہ جامعہ کراچی میں کوئی پروموشن رولز ہی نہیں ہے، اور جو ہے اس طرح کی جو ہے اوپن مارکیٹ سے جو ہے اسامیاں نہیں لی جاتی، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. ابھی میرے پاس جو ہے جامعہ کراچی کا کوڈ بک موجود ہے. جامعہ کراچی کے علاوہ تمام سندھ کی جامعہ پاکستان کی جامعات میں جو ہے سلیکشن بورڈ کا باقاعدہ رولز فریم موجود ہیں جو کہ اسمبلی سے پاس ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو اشتہار آتا ہے اس کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے، جس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ پورے پاکستان سے جو ہے لوگ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ دوسرے سرکاری اداروں میں ہیں، کام کرتے ہیں، وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تھرو پراپر چینل. تو ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے یہاں پہ کہ جامعات کے اندر صرف اور صرف انٹرنل کینڈیڈیٹ ہی جو ہے اپلیکینٹ ہوتا ہے اشتہار پہ. یہاں پہ جو ہے ابھی جیسے جو 2019 کا اشتہار آیا تھا، اس میں کم و بیش 5000 سے زائد کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا. جامعات کی مشکل سے اس کے اندر 400 کے قریب لوگ ہوں گے جنہوں نے اپلائی کیا ہوگا، لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ کہاں کے لوگ ہیں؟ وہ باہر کے لوگ ہیں. لیکن شاید سیکریٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈ کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسا خط لکھ دیا کہ جامعہ کراچی صرف و صرف جو ہے، یا جامعہ سندھ کی جامعہ جو ہے صرف و صرف اپنے جو ہے انٹرنل کینڈیڈیٹ کو ہی آگے لاتی ہے، اور اوپن مارکیٹ میں جو ہے اسامیاں مشتہر نہیں کی جاتی. تو یہ سراسر جو ہے ان کی ناواقفیت ہے جامعات کے قوانین سے. تو ہمارا مطالبہ سندھ گورنمنٹ سے یہی ہے کہ ایسے سیکریٹریز کو جامعات کا جو ہے سیکریٹریز لگایا جائے جنہیں جامعات کے قوانین سے واقفیت ہو. اچھا محسن صاحب، یہاں پہ جیسا ہم دیکھتے آئے زمانے ازل سے کہ یونیورسٹی کے تمام جامعات کا چانسلر سندھ کا گورنر یا ہر صوبے کا گورنر ہوتا تھا. پھر 18ویں ترمیم منظور ہوئی 2008 میں. اس کے بعد یہ تمام تر اختیارات وزیر اعلیٰ کو منتقل ہوئے. اس وقت آپ کا ایک تو مطالبہ یہ واضح ہو رہا ہے کہ سیکریٹری جو ہیں یونیورسٹیز کو فی الفور ہٹایا جائے اور کسی ایسے شخص کو لایا جائے جس کو نو ہاؤ ہو، ایسا ہی ہے. لیکن کیا یہ مطالبہ زیادہ مضبوط نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ اس پورے سسٹم کو ہی دوبارہ ترمیم کی جائے اور دوبارہ سے وہی سسٹم اس کا رائج کیا جائے، تاکہ آپ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بھی تمام جو ہے فنڈز ملتے رہیں، مرات ملتی رہیں. میرے خیال میں اب جو بھی NFC ہوگا اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن تو آپ کو کوئی فنڈز نہیں دے گا. دیکھیں، یہ جو ہے حکومتی لیول کی چیز ہے. ابھی ہم اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا اس وقت موجود ایشو ہے پہلے وہ ایشو ریزولو ہوئے، اس کے بعد ہم بھی دوسرے ایشوز پہ دیکھیں گے. دیکھیں، میرا یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اس وقت صوبے کے آئینی سربراہ ہیں، اور ان کی ہی گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ میں تھی 2008 میں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس وقت یہ منظور ہوا. تو یہ آج کا کوئی شاخسانہ نہیں ہے کہ یہ کام کوئی ایسے ہی رینڈملی مسٹیک سے نہیں ہوا ہے. یہ تمام کچھ چیزیں تھیں جو آگے کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کا نشانہ سندھ کی اور نہیں تھی جامعات، جامعہ کراچی تھی. ایک جامعہ کراچی میں 50,000 کم و بیش طالب علم پڑھتے ہیں، وہ 50,000 خاندان ہیں.
جو بھی اس کراچی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. پہلے ہی کوٹا سسٹم کی مار رکھی ہے. ایڈمیشنس کا پروسیجر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. نہ آپ کے ہاتھ میں ایڈمیشن دینا ہے نہ کسی, بہت زیادہ اس کو کمپلیکیٹ کر کے رکھا گیا ہے. اس سے بیسک جو استحصال ہو رہا ہے اس کراچی شہر کا ہو رہا ہے, بعد میں صوبہ اور پاکستان کا بھی ہو رہا ہے. تو یہ مطالبہ کہاں تک مضبوط ہوگا آگے جا کے کہ اس سسٹم کو ہی تبدیل کیا جائے؟ دیکھیں یہ بات میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا کہ ابھی یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے. ابھی ہم جو ہے اپنے مطالبے پر فوکس کیے ہوئے ہیں. اور ہاں, اور دوسری بات یہ جو آپ کا مطالبہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے یہ 18ویں ترمیم پیش کی, تو ابھی تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے نا. تو جو ارباب اختیار ہیں وہ اس پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں. تب یہ آپ فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ جی اچھا, بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ جامعہ کراچی کی ٹیچر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ موجود ہیں, ان کی بھی رائے لیتے ہیں. جی, میرے خیال سے ہمارے محسن صاحب نے آپ کو بہت تفصیل سے بتا دیا کہ ہمارے مطالبات میں کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جامعات ہمیشہ خود مختار رہتی ہیں, اور آٹونومس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. خود مختار کا مطلب آٹونومس ہوتا ہے کہ ان کے اپنے جو سنڈیکیٹ ہیں, اپنی جو اکیڈمک کونسلز ہیں, اپنی جو سینٹ ہے وہ فیصلے کرتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے سنڈیکیٹ میں تقریباً جو ہے اس وقت سندھ گورنمنٹ کے 12 کے قریب لوگ ہیں نامینیٹڈ, اور دوسرے سیکرٹریز. تو خود جامعہ کی تو خود مختاری ویسے ہی سلب کر لی سندھ گورنمنٹ نے کہ دیکھیں آپ ایک ترمیم کر کے اس میں وہ تمام سیکرٹریز ڈال دیے جو کہ بائی ورچو جو ہے سیکرٹری بن گئے ہیں, مگر ظاہر سی بات ہے ان کو جامعہ کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جامعہ کس طرح کام کرتی ہے, جامعات میں کتنی جو ہے وہ تحقیق کے لیے آپ کو آزادی چاہیے ہوتی ہے, ٹیچنگ کیسے ہوتی ہے. مطلب کئی معاملات ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ ان سیکرٹریز کو پتہ نہیں ہوتا. وہ بائی ورچو آف ٹرانسفر ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں, وہ پھر وہاں سے وہ آ جاتے ہیں. تو چلیں ہم نے وہ قانون بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا اس دور میں بھی, جب 2018 میں ترمیمی ایکٹ آیا تو ہم نے بڑی اس کی مخالفت کی ٹیچر سوسائٹی نے, اور ٹیچر سوسائٹی نے باقاعدہ جلد اس کے لیے جلوس نکالے, ریلیاں کی. مقصد یہ ہے کہ اگر وہ قانون آ گیا ہے, اب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وہ قانون بنا دیا, تو بھائی اپنے ہی قانون کو فالو کر لو. تو مطلب کسی اور قانون کو فالو نہیں کر, اپنا بنا ہوا قانون اس میں فالو کر لو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ایکٹ بنتا ہے اس میں تمام پوزیشن ڈسکرائب ہوتی ہیں, بتائی جاتی ہیں. یعنی کہ سلیکشن بورڈ کے ممبران کون ہوں گے, سینڈیکیٹ میں کون لوگ ہوں گے, تو یہ تمام چیزیں آلریڈی سندھ اسمبلی میں جو کہ پاس کیا گیا ہے, ہم تو کہتے ہیں اس کو آپ فالو کر لیجئے. تو میرے خیال سے اگر اس کو فالو کر لیں گے تو سارے مسئلے مسائل یونیورسٹیز کے, تمام سندھ کی یونیورسٹیز کے حل ہو جائیں گے. سر یہاں پہ یہ بھی بہت سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ جامعہ کراچی کو ایک عارضی وائس چانسلر کے تحت چلایا جا رہا ہے. تو یہ جو آپ کا مطالبہ ہے تو یہ کیا وی سی کا مطالبہ نہیں ہے؟ جی, ہم یہ تو ٹیچر سوسائٹی اپنی کئی قراردادوں میں, ہماری ایگزیکٹو کی میٹنگ میں یہ بات کہہ چکی ہے کہ جی کسی بھی جامعہ کراچی نہیں, آپ کو پتہ ہے شاید 6 جامعہ سندھ کی ہیں جو ابھی تک ایکٹنگ وی سی پہ چل رہی ہیں. تو یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ بھائی ان پہ جو ہے فلفور جو ہے مستقل وائس چانسلر لگائیں. عام طور پہ جب بھی آپ ایکٹنگ وائس چانسلر لگاتے ہیں تو وہ میرے خیال سے وہ سیکرٹری بھی آ کے اس کو بیچارے کو جو ہے ہٹا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ ایکٹنگ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے کتنے میرے آگے تک جا سکتا ہوں. اگر مجھے یقین اگر پرماننٹ وائس چانسلر ہوتا تو سیکرٹری صاحب اس طریقے سے ایز اے ممبر تو کر سکتے تھے, اپنا نوٹ لکھ سکتے تھے, مگر اس طریقے سے ختم نہیں کر سکتے تھے. یہ تھے جامعہ کراچی کی ٹیچر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ. ان سے یکجہتی کے لیے ہماری سول سوسائٹی سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, آئیے ان سے بھی مختصراً بات کرتے ہیں. السلام علیکم سار صاحب. وعلیکم السلام. میں باسر زیدی کراچی ریزیڈنسی کے روح و رواں کی حیثیت سے, اور میرے ساتھ سندھ اربن گریجویٹ فورم کے شوکت اللہ فاروقی صاحب موجود ہیں, اور ان کے کولیگس بھی موجود ہیں. میں بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی کو کہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ بالکل جائز مطالبات ہیں کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے, کیونکہ ہم لوگ خود بھی کراچی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں, اور ہم نے یہاں پہ بہت وقت گزارا ہے, اور ہر طریقۂ کار سے آشنا ہے, سینڈیکیٹ ہو یا سینٹ ہو کہ سینڈیکیٹ سے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ارباب اقتدار ہیں وہ خود اپنے کیے کی نفی کر رہے ہیں. بات ساری یہ ہے, ہمیں افسوس اس چیز کا ہے کہ جو فیصلے آپ خود کرتے ہیں اس کے بعد خود ہی ختم کرتے ہیں. مطلب بات وہی ہو گئی کہ جو پرانے لوگ, ان جیسے لوگ آ کے سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے, اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیا. تو یہ چیزیں ختم کرنی پڑیں گی. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی, آپ
جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے افراد ہیں، اس چیز کو سوچیں ٹھنڈے دل سے، اتنی زیادتی نہ کریں کہ وہ رسی جو ہے وہ ٹوٹنے لگے۔ میرے ساتھ سندھ اربن گریجویٹ فورم کے روح رواں شوکت اللہ فاروقی صاحب موجود ہیں۔ یہ ایک سماجی حیثیت کے ساتھ ساتھ اس وقت کراچی شہر میں ایک مضبوط سیاسی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ جو بھی اساتذہ ہیں وہ ایک شریف النفس لوگ ہوتے ہیں اور اس انداز سے احتجاج پہ نہیں آتے، زیادہ سے زیادہ پریس کانفرنس، احتجاج اور ریلی۔ اگر سر یہ ان کے احتجاج منظور نہیں ہوتے تو اب عملی طور پہ ان کے مطالبات کو کراچی کی سڑکوں پہ کس انداز سے لائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ٹیچر سوسائٹی کے روح رواں اور جناب اس کی تمام کمیٹی کو، جنہوں نے جرات مندانہ اقدام کر کے یہ احتجاج، آج 9واں دن ہے احتجاج پر ہیں، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ہم ٹیچر سوسائٹی کے ساتھ میں شوکت اللہ فاروقی SUGF کے پلیٹ فارم سے اور جناب باسر زیدی صاحب جو کراچی ریزیڈنسی کے روح رواں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہر فورم پہ، روڈ پر ہو، احتجاج کی صورت میں ہو، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور میں صرف اتنا ارباب اختیار سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ تسلسل ہے کراچی کے زخم پہ نمک ڈالنے کا مترادف ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے مطالبات فوری طور پہ منظور کیے جائیں، ورنہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فرزند کراچی کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اپنے فورم کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے مطالبات کو فور منظور کیا جائے۔ یہ نرسری ہے پاکستان کے ان لوگوں کی جہاں سے لوگ نکلے، انہوں نے پاکستان کی خدمت کی اور پاکستان کی سیاسی قیادت بھی فراہم کی۔ اس کو آسان نہ سمجھا جائے، آسان ہدف نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ تمام کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ برادری سراپا احتجاج ہے، ان کے ساتھ سول سوسائٹیز بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ جا کراچی سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ کراچی شہر کی اس جامعہ کو، تمام سندھ اور پاکستان کی جامعات کو ایسے قوانین کے تحت ریگولرائز کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے، جس سے اساتذہ اور طالب علموں کو پڑھائی کا سازگار ماحول مل سکے۔